بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی صاحب ہیں چائنا میں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز اس طرح سے دیکھیں کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ زمین پر تو بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اشارہ بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ ایک طرح سے سجدہ ہو رہا ہے اور ٹیبل کے اوپر ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بعض رات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، بہت اچھا طریقہ ہے، بعض رات کہہ رہے ہیں کہ نئی نماز ہے۔ تو مختلف طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھ کر کے وہ اس طرح کی ویڈیوز خود جو ہے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، علماء سے مسائل معلوم کرنے چاہیے اور علماء جیسے بتائیں ایسے کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اسٹارٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قیام کی ضرورت نہیں ہے، جو اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو یہ مسئلہ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک کہ وہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد بیٹھیں گے نہیں، اور پھر جب دوبارہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو کھڑے نہیں ہو جائیں گے، ان کو اطمینان نہیں ہوگا۔ حالانکہ ان کو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ پوری نماز جو ہے مکمل کر لیجئے بیٹھے بیٹھے۔ تو ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ یا لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو دیکھا ہو اور اس طرح سے جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھیں اس میں کتنی حیت خراب ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے جھکے ہوئے ہیں کہ پیچھے کا حصہ جو ہے اوپر اٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سب ضرورت نہیں ہے اس کی، اور نہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ان کو اگر اشارہ کرنا ہی ہے، یعنی اگر یہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مجبور ہیں، اور پھر ایسی صورت میں یہ کسی اسٹول پر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اشارے سے، تو اس کے لیے بس اتنا طریقہ کافی ہے کہ بیٹھے رہیں آرام سے۔ اور جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کی ویڈیو آپ آخر میں دیکھ لیجئے گا، بس کرسی پر بیٹھے رہیں اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں اور سجدے کے لیے زیادہ جھک جائے، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ سارا تکلف جو کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور جو یہ ویڈیو بنا کے شیئر کیا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے نماز ہونی چاہیے۔ یہ سب لائن قسم کی باتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ۔ تو بہرحال دیکھیں یہ جو نارمل کرسیاں ہوتی ہیں، بعض کرسیوں میں سامنے ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اہل علم نے اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ بھئی یہ جو ٹیبل سامنے ہوتا ہے، اب آدمی باقاعدہ اس پہ جا کر جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی گنجائش دی جاتی ہے لیکن حوصلہ افزائی اس کی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ یہ کتاب ہے میرے سامنے اس وقت، چند اہم عصری مسائل، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جہاں تک کرسی کے کسی حصے مثلا اس پر لگی لکڑی پر سجدہ کرنے کی بات ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بحالت معذوری کسی اونچی چیز پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں روایات مختلف آئی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ صحابی معذوری کی وجہ سے نماز میں ایک تکیے پر سجدہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اگر زمین پر سجدہ کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو اشارے سے نماز ادا کرو اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکو۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت اس طرح سے ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئیں تو ان کے سامنے تکیہ رکھا گیا، اس پر وہ سجدہ کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر نکی نہیں فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کر سکوت اختیار فرمانا، خاموش ہو جانا، اس کے اذن کی دلیل ہے، اس کی اجازت کی دلیل ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کراہت اس صورت میں ہے جب آدمی دوران نماز کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کرے، اگر زمین میں پہلے سے کوئی چیز نصب کر دی گئی ہو جس پر مصلی سجدہ کرے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ مذکورہ بالا عبارت کا حاصل یہ ہے کہ کسی نصب شدہ اونچی چیز پر سجدہ کرنا یا بغیر کچھ رکھے ہوئے سجدے کے لیے صرف اشارہ کرنا دونوں جائز ہے، مگر اونچی رکھی ہوئی چیز جیسے ٹیبل والی کرسی پر سجدہ حقیقی سجدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی اشارہ ہی ہوگا، لہذا مذکورہ کرسی پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا اور ٹیبل پر سجدہ کرے گا تو اس کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ کرسی پر بیٹھا ہے اور سامنے جو ہے تختہ ہے اس پہ سجدہ کر رہا ہے وہ،
تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ اشارہ کرنے والا ہی ہے در حقیقت، یہ کوئی باقاعدہ سجدہ نہیں کر رہا ہے. اس لیے وہ حضرات اگر یہ امام بنتا ہے ایسا آدمی اور اس کے پیچھے جو ایسے مقتدی ہوں گے کہ جو باقاعدہ سجود اور رکوع پر قادر ہوں گے، تو ان کی نماز ایسے آدمی کے پیچھے نہیں ہوگی، یہ بتانا چاہتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی یہاں تک. اب آگے سن لیجئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے منع کرنے کی وجہ سے اس کا یعنی موضوع مرتفع پر سجدہ کرنا غیر اولا ہونا معلوم ہوتا ہے. یعنی اونچی جگہ پر سامنے آپ نے چاہے وہ سامنے لکڑی لگا رکھی ہے، کوئی تختہ لگا رکھا ہے، اب باقاعدہ آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ غیر اولا معلوم ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو غیر اولا قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھنا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں ہے. جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا جائے، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی مسجد میں اگر کوئی اس طرح کی چیئر رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ کوئی لکڑی لگی ہوئی ہے یا تختہ لگا ہوا ہے باقاعدہ، تو اس کے اوپر جا کر یہ سمجھنا کہ ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنی چاہیے اور اس پر سجدہ کرنا چاہیے، تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ نیز ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو عام کرسی پر نماز ادا کر رہے ہوں، اپنی نماز میں کمی کا شبہ ہوگا کہ ہم نے کسی چیز پر سجدہ نہیں کیا. جو حضرات اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو یہ شک پیدا ہوگا کہ شاید ہماری نماز پتہ نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم نے تو صرف سجدے کا اشارہ کیا ہے، ہماری پیشانی تو کسی چیز پر رکھی ہی نہیں گئی ہے. تو اس لیے اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں بالکل بھی. اور یہ جو اس طرح کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے یہ سوچ کر کے کہ شاید یہ صحیح طریقہ ہے، یہ کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں، اس میں تو بہت حیت خراب ہو رہی ہے اس آدمی کی جو نماز پڑھ رہا ہے. تو کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. باقی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ علیہ کی یہ ویڈیو دیکھ لیجیے، پرانے ویڈیو ہے، اس میں حضرت نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ کو رکوع کا اشارہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے مجبوری کی حالت میں جب آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں. ویسے تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جو حضرات بغیر عذر کے کرسی پر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، صرف مجبوری کے وقت ہی اس کی گنجائش ہے. جب آپ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہ کر سکتے ہوں، مجبور ہوں، تو ایسی صورت میں کرسی پر نماز پڑھ لی جائے اور اس طرح سے پڑھی جائے. کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع کرنے کا طریقہ، کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ سجدہ ہے.